بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ اپنے یوٹیوب چینل سے القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے یوٹیوب کو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچ رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم وان اللہ موہن قید الکافرین، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال کی آیات مبارکہ 18 تا 21 ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ذالکم وان اللہ موہن قید الکافرین، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ تلاوت کی گئی آیات مقدسہ کی تشریح بیان کی جاتی ہے۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ مکہ سے روانہ ہوتے وقت مشرکین نے کعبہ کے پردے پکڑ کر دعا مانگی تھی کہ خدایا دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کر، اور ابو جہل نے خاص طور پر کہا تھا کہ خدایا ہم میں سے جو برسر حق ہو اسے فتح دے، اور جو برسر ظلم ہو اسے رسوا کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی منہ مانگی دعائیں حرف بحرف پوری کر دیں، اور فیصلہ کر کے بتا دیا کہ دونوں میں سے کون اچھا اور برسر حق ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یہاں سننے سے مراد وہ سننا ہے جو ماننے اور قبول کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اشارہ ان منافقین کی طرف ہے جو ایمان کا اقرار تو کرتے تھے مگر احکام کی اطاعت سے منہ موڑ جاتے تھے۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے، اور کسی آدمی پر اللہ کی راہ کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہیں ہوگا۔ صحیح سنن ترمذی، ابواب فضائل الجہاد، حدیث نمبر 1633۔ فوائد۔ اس میں تعتیق بالمحال کا بیان ہے، یعنی جس طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ تھنوں سے نکلا ہوا دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے،
اسی طرح یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے ڈر سے رونے والا شخص جنت میں نہ جائے، اور اسی طرح جہاد کے میدان میں گرد و غبار سے آلود ہونے والا مجاہد جہنم کے دھوئیں سے محفوظ رہے گا۔ میدان جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ محترم ویورز اور ناظرین و سامعین، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کا ولاگ القرآن و حدیث، جس سے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آیت مبارکہ کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی، اور ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ختم کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ نہ صرف آپ بلکہ دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا پر کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں، خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔